اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دا باٹم لائن کے ناظرین کرام، السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں حضرت شیخ شرف الدین بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی وفات پر ہونے والا عجیب واقعہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ ناظرین کرام، آپ کا اصل نام شیخ شرف الدین اور لقب بو علی شاہ قلندر تھا۔ آپ کا سلسلہ نسب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے جا ملتا ہے۔ آپ کے والد ماجد کا نام سالار فخر الدین تھا جو جید عالم تھے۔ آپ کی والدہ کا نام بی بی حافظہ جمال تھا، وہ مولانا سید نعمت حمدانی کرمانی کی ہمشیرہ تھی۔ آپ کا سن ولادت 605 ہجری پر مقام پانی پت ہے۔ ابتدائی زندگی میں علوم متداولہ حاصل کیے اور 20 برس تک دہلی میں قطب مینار کے پاس درس و تدریس کا سلسلہ جاری رکھا۔ پھر ریاضت اور مجاہدے کیے اور تصوف کے وسیع میدان میں قدم رکھا۔ جذب و سکر کی حالت میں تمام علوم و فنون کی کتب دریا میں ڈال کر جنگل کی راہ لی۔ بعض روایات کے مطابق آپ خواجہ قطب الدین بختیار احمد کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے حلقہ ارادت میں سے تھے۔ تمام عمر جذب و سکر کی حالت میں گزارے اور سن 1324 کو وفات پائی۔ آپ کا مزار اقدس 3 مختلف جگہوں پر ہے، جن میں پانی پت، کرنال، بڈھے کھیڑا ہے۔ ناظرین کرام، وصال کے وقت محبوب اور محب کے درمیان کوئی حائل نہ تھا۔ حضرت بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ جھونپڑی میں تنہا تھے۔ کسی کو بھی ان کے انتقال کی خبر عین وقت پر نہ ہو سکی۔ شام کے وقت کچھ لکڑہارے وہاں سے گزرے تو انہیں علم ہوا کہ حضرت بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ وصال پا چکے ہیں۔ وہ سینہ کوبی کرتے ہوئے شہر پہنچے اور شہر والوں کو یہ خبر سنائی۔ کرنال کے لوگ بوڑھ کھیڑا یا بوڑھے کھیڑا کی طرف دوڑے۔ وہاں پہنچ کر انہوں نے قلندر کا خاکی جسد جھونپڑی کے باہر ایک چبوترے پر دیکھا۔ اسے گریہ و زاری کے جلوس میں وہاں سے اٹھا کے کرنال لایا گیا اور تجہیز و تکفین کی تیاریاں ہونے لگی۔ یہاں ایک معاملہ درپیش ہوا، کیونکہ یہ خبر جب پانی پت والوں تک پہنچی کہ ان کا قلندر ان سے بچھڑ گیا ہے، تو مولانا سراج الدین مکی رحمۃ اللہ علیہ حضرت بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے بھتیجے شیخ احمد اور پانی پت کے دوسرے لوگوں کے ساتھ کرنال آ گئے۔ وہاں میت کی تدفین کا بندوبست کیا جا رہا تھا۔ پانی پت کے لوگ یہ بندوبست دیکھ کر مشتعل ہو گئے اور اصرار کرنے لگے کہ قلندر کی آخری آرام گاہ پانی پت میں بنے گی۔ کرنال والوں نے ان کی شدید مخالفت کی اور کہا کہ نہیں، حضرت قلندر رحمۃ اللہ علیہ کرنال میں دفن ہوں گے۔ دونوں فریق اس مسئلہ پر ایک دوسرے سے الجھ گئے اور ان میں شدید تکرار ہونے لگی۔ کوئی فریق اپنا فیصلہ بدلنے پر آمادہ معلوم نہیں ہوتا تھا، اس لیے قریب تھا کہ یہ معاملہ باقاعدہ نزاع اور فساد کی شکل اختیار کر لیتا۔ حضرت مولانا سراج الدین مکی رحمۃ اللہ علیہ نے صورتحال کی نزاکت کے پیش نظر آگے بڑھ کے ہاتھ اونچا کیا اور بلند آواز سے کہا کہ عزیزو، یہ موقع مخالفت کا نہیں، یگانگت کا ہے۔ بہتر ہوگا کہ اس معاملے کے فیصلے کے لیے ہم اپنے قلندر ہی سے رجوع کر لیتے ہیں۔ ان کی طرف سے جو اشارہ ہوگا اس پر عمل کیا جائے گا۔ خیر، فریقین نے متفقہ طور پر یہ تجویز منظور کر لی۔ مولانا مکی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ مناسب ہوگا کہ اس موقع پر مرحوم قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی پسندیدہ راگنی گائی جائے۔ راگنی کے دوران میں اگر ان کے لاشیں نے جنبش کی تو یہ سمجھا جائے گا کہ ان کی رائے پانی پت والوں کے حق میں ہے، اور دوسری صورت میں کرنال والوں کا حق فائق تسلیم کیا جائے گا۔ وہ چند لمحوں کے لیے رکے، پھر بولے، یہ ایسا کیا جائے کہ ہر دو فریق باری باری میت اٹھانے کی کوشش کریں۔ جو فریق اسے اٹھانے میں کامیاب ہو جائے گا، میت اس کے حوالے کر دی جائے گی۔ مجمع میں جوش و خروش سے یہ دونوں تجاویز منظور کر لی گئیں۔ پھر ایک دم دونوں طرف سے نالہ و شیون اور آہو بقا کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ مولانا مکی نے یہ موقع غنیمت جاننا اور میت کے قریب پہنچ کے بلند آواز سے کہا، حضرت بندگان درگاہ حاضر ہیں، فرمائیے قیام کہاں رہے گا، پانی پت میں یا پھر کرنال میں؟ یکایک مجمع پر مکمل خاموشی طاری ہو گئی اور ہر شخص نے محسوس کیا کہ قلندر کہہ رہے ہیں پانی پت اور کرنال دونوں شہر ہماری ولایت میں شامل ہیں۔ یہ فقیر روزانہ دونوں
شہروں کا پھیرا کرتا ہے۔ ہم پانی پت میں بھی موجود ہیں اور کرنال میں بھی۔ لوگوں، سراج الدین مکی رحمت اللہ علیہ جو کہیں وہی کیا جائے۔ مجمع پھر مولانا مکی کی طرف متوجہ ہو گیا۔ مولانا نے اپنی تجویزیں دہرا دیں، ان تجویزوں پر عمل شروع ہو گیا۔ نتیجہ میں پانی پت والوں کو سرخ روئی ملی اور حضرت ابو علی شاہ قلندر رحمت اللہ علیہ پانی پت لا کے دفن کر دیے گئے۔ حضرت ابو علی شاہ قلندر رحمت اللہ علیہ پانی پت میں دفن ہوئے، مگر بعض دوسرے اولیاء کرام کی طرح ان کا مزار بھی ایک سے زیادہ مقامات پر موجود ہے۔ کرنال میں بھی ان کا مزار ہے اور بڈھ کھیڑا اور باگھوتی میں بھی عرس منایا جاتا ہے۔ پانی پت میں ان کے مقبرے کی تعمیر علاء الدین خلجی کے حکم سے شروع کی گئی۔ مزار سنگ مرمر کا اور گنبد کلش سونے کا ہے۔ دالان میں بھی سنہرا کام کیا گیا ہے۔ مزار کے اوپر منقش چوبی صاحبان بنا ہوا ہے۔ چوبی کٹہرا پہلے چاندی اور سونے کا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ جب نادر شاہ درانی ہندوستان آیا اور اس نے قلندر کا یہ پرشکوا مزار دیکھا تو بولا، یہ تو قلندر نہیں، یہ تونگر ہے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی تلوار کٹہرے پر رکھ دی اور اس کے لشکریوں نے کٹہرے سے تمام سونا اور چاندی اتار لیا۔ پانی پت کا روزہ مبارک سنگ لرزہ سے تعمیر شدہ ہے، یعنی اس پتھر کی یہ خوبی ہے کہ روزہ مبارک پر ہاتھ لگایا جائے تو روزہ شریف لرزنے لگ جاتا ہے۔ بہت سے لوگوں نے بچشم خود روزہ مبارک پر یہ منظر دیکھا تھا۔ نہ تاج و تخت میں نہ لشکر و سپاہ میں ہے، جو بات مرد قلندر کی بارگاہ میں ہے۔ ناظرین اکرام، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنے دوستوں کا، گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت محبت کیجئے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔